سیاہ فام ایک افسانہ ہے۔ اسے شوکت صدیقی نے تحریر کیا ہے۔ سیاہ فام 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ سیاہ فام کے مصنف شوکت صدیقی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کیا اور اس کے بعد ایم اے تک پرائیویٹ تعلیم حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور پھر کراچی میں رہائش اختیار کی۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا۔ وہ ترکش، جدید ادب، فیض آباد، ٹائمز آف کراچی، مارننگ نیوز اور الفتح وغیرہ سے منسلک رہے۔ شوکت صدیقی ابتدا ہی سے ادبی ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ ان کے افسانوں کے پہلے مجموعے نے ان کے مستقبل کی نشاندہی کر دی۔ وہ بیک وقت ایک افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور کالم نویس تھے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ عطا کیا گیا۔ شوکت صدیقی نے ناول بھی لکھے اور افسانے بھی۔ وہ اردو ناول کے فکری اور فنی ارتقاء کے سلسلے میں ایک اہم نام ہیں۔ ان کے ناول خدا کی بستی پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا۔ شوکت صدیقی کی کامیابی کا راز ان کی حقیقت نگاری ہے۔ وہ معاشرے کے تلخ حقائق اور مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کردار نگاری بھی قابل ذکر ہے۔ یہ کردار زندہ جاوید اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ شوکت صدیقی اپنے افسانوں اور ناولوں میں نہایت سادہ، سلجھی ہوئی اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں مکالمہ نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر نگاری کے بہترین مرکب ملتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر، کیمیا گر، کمین گاہ، خدا کی بستی، جانگلوس، چار دیواری، شریف آدمی، رات کی آنکھیں وغیرہ شامل ہیں۔ سیاہ فام ایک افسانہ ہے جس میں شوکت صدیقی نے ایک غربت زدہ شخص عبداللہ کا قصہ بیان کیا ہے، جو ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد کرنل کا بھوت بن کر لوگوں سے مال لوٹنے لگتا ہے، لیکن آخر کار ایک دن وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس افسانے میں جہاں برے کام کا برا انجام دکھایا گیا ہے، وہیں غربت کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح ایک غریب آدمی مجبور اور لاچار ہو کر برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار عبداللہ رکشہ چلایا کرتا تھا۔ وہ رکشہ مالک کو واپس کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ نکلسن روڈ کے موڑ پر درانی نامی شخص کی تیز رفتار کار کی زد میں آ گیا۔ حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ درانی نے اندھیرے اور سنسان سڑک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک گزرا تو وہ اس میں بیٹھ کر تھانے گیا۔ ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر کو حادثے کی نوعیت بتائی۔ چنانچہ انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچا اور زخمی کو ہسپتال پہنچایا۔ درانی ایکسیڈنٹ سے بے نیاز کار کے نقصان کے عوض بیمہ کمپنی سے 5,000 وصول کرنے کی فکر میں تھا۔ عبداللہ 1.5 ماہ تک سرجیکل وارڈ میں رہا۔ جس دن اسے ہسپتال سے چھٹی ہوئی، اس کی بیوی اسے لینے آئی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا تھا اور بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ ہسپتال سے گھر آ کر وہ سارا دن کوٹھڑی میں بیکار پڑا رہتا۔ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا اور داڑھی بے ترتیب بڑھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ روز بروز خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ملنے جلنے والے بھی اب اس سے کترانے لگے تھے۔ عبداللہ جس محلے میں رہتا تھا، وہاں قریب ہی انگریزوں کا ایک پرانا قبرستان تھا، جس میں ایک اونچی سی لاٹ پر سنگ مرمر کا کتبہ آویزاں تھا۔ یہ کسی کرنل کی قبر تھی جس کی تمام زندگی میدان جنگ میں لڑتے گزری، لیکن اس کی موت خودکشی سے واقع ہوئی تھی۔
محلے میں مشہور تھا کہ مرنے کے بعد کرنل بھوت بن گیا ہے، اور اکثر سنسان راستوں میں لوگوں نے اسے گلیوں میں منڈلاتے دیکھا تھا۔ اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، مکھن ٹوش۔ معلوم نہیں اس کی طلب کا پس منظر کیا تھا، لیکن اس کی خوفناک آواز سنتے ہی لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتے۔ محلے کی دوسری خصوصیت سکینہ بیگم تھی، جن کا شوہر لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مر گیا تھا۔ اس کا اکلوتا لڑکا صرف اس بات پر روٹھ کر گھر سے چلا گیا تھا کہ اس نے ماں سے ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کی تھی۔ ماں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس کی فرمائش پوری نہ کر سکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی کہ وہ ٹرین حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، مگر ماں کسی طرح ماننے میں رضامند نہیں تھی۔ وہ ہر تہوار بیٹے کا نیا جوڑا سلواتی اور بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتی۔ ہر شام ارہر کی کھچڑی پکا کر بیٹے کا انتظار کرتی۔ صبح تک کھچڑی باسی ہو جاتی، جس سے محلے کے کسی مسکین کا پیٹ پل جاتا۔ کئی سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ جب عبداللہ معذور ہوا تو اس کھچڑی سے اس کو بھی کچھ مل جاتا۔ اتفاق سے اس کی بیوی بیمار پڑ گئی اور طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ عبداللہ کو کئی روز فاقہ کرنا پڑا۔ آخر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے بیساکھی سنبھالی اور گھر سے نکل پڑا۔ وہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ سر شام ہی سے محلے میں سناٹا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ایک آدمی نے عبداللہ کو اپنی طرف ہاتھ پھیلائے آتے دیکھا تو اسے بھوت سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے امرتیوں کا بنڈل بھی گر پڑا۔ عبداللہ امرتیاں اٹھا کر گھر لے آیا۔ دونوں میاں بیوی نے مزے لے کر کھائیں۔ دوسرے روز عبداللہ پھر گلی میں پہنچا تو ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے قریب جا کر ہاتھ پھیلائے اور ناک میں منمناتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہر جانا بھائی۔ عبداللہ کے ہیبت ناک چہرے اور بھوتوں جیسے لہجے سے اس آدمی پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ عبداللہ نے اطمینان سے 1.25 سیر مونگ پھلیاں باندھی اور گھر لے آیا۔ ان دو واقعات سے محلے میں مشہور ہو گیا کہ اب کرنل کا بھوت راہگیروں کو پریشان کرنے لگا ہے۔ لوگوں پر خاصی دہشت طاری ہو گئی۔ عبداللہ نے اس خوف سے اور بھی فائدہ اٹھایا۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب کوئی راہگیر گلی میں داخل ہوتا وہ ہیبت ناک آواز میں کہتا، مکھن ٹوش۔ اس کا یہ حربہ بھی کارگر ثابت ہوا۔ پہلے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر اکتفا کر لیتا تھا، پھر وہ بے ہوش ہونے والوں کی رقم بھی چرانے لگا۔ لوگوں میں خوف و ہراس بہت زیادہ پھیل گیا اور عبداللہ بھی اپنے کام میں ماہر ہو گیا۔ ہر بار وہ نیا حربہ استعمال کرتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ راہگیروں نے رات کو نکلنا چھوڑ دیا۔ عبداللہ کو کئی روز تک کوئی شکار نہیں ملا، لہٰذا مسلسل کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے۔ ایک رات اس نے ایک نئی تجویز سوچی۔ ایک دروازے پر جا کر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھلا تو عبداللہ نے اندھیرے سے نکل کر خوفناک آواز میں کہا، مکھن ٹوش۔ وہ آدمی بھوت بھوت کہہ کر چلانے لگا۔ گھر کے لوگ بیدار ہو گئے۔ وہ بھی خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے، بھوت بھوت۔ شور سن کر قریبی گھروں کے لوگ بھی جاگ گئے۔ عبداللہ کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ وہ تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی کے دونوں سروں پر لوگوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آگے جانے کے بجائے وہ اندھیرے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک کوئی اس سے ٹکرایا اور پھر بھوت بھوت کہتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ پھر ایک پتھر اس کے کندھے پر آ کر زور سے لگا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ عبداللہ کئی بار چیخا، کئی بار التجا کی،
لیکن شور میں کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ پتھر برابر برستے رہے، لوگ گلا پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ ان کے خیال میں وہ کرنل کے بھوت کو سنسار کر رہے تھے۔ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا کہ گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی منہ اوندھے پڑا ہے۔ یہ عبداللہ تھا جو رات مر گیا تھا۔ یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ افسانہ شوکت صدیقی کا مشہور افسانہ ہے۔ شوکت صدیقی ایک ناول نگار، صحافی اور افسانہ نگار تھے۔ معاشرے کے تلخ حقائق اور مسائل ان کی تحریروں کے موضوعات ہیں۔ ان کا اسلوب عام فہم اور سادہ ہے۔ افسانہ سیاہ فام میں انہوں نے ایک غریب رکشہ ڈرائیور عبداللہ کی کہانی بیان کی ہے۔ اس کے ذریعے مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی غربت کی وجہ سے برائی کی راہ پر نکل پڑتا ہے اور برائی کا انجام آخرکار برا ہی ہوتا ہے۔ یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ افسانے کے شروع میں درانی کی گاڑی سے یہ شخص زخمی ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس سے پہلے یہ رکشہ چلاتا تھا، لیکن مجبوراً اسے گھر بیٹھنا پڑا۔ اس کے پاس کمائی کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس صورتحال میں بجائے کوئی بہتر صورت نکالنے کے کرنل کا بھوت بن کر لوگوں کو ڈرانا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور نقدی بھی لوٹنی شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ برائی کے راستے پر چل نکلا اور پھر بالآخر اس کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ اس افسانے کے اہم نکات یہ ہوں گے: عبداللہ کی ایک ٹانگ سے محرومی اور خوفناک حیت۔ نمبر 2، کرنل کا بھوت اور مکھن ٹوش۔ نمبر 3، سکینہ کا مرحوم بیٹے کی یاد میں کھچڑی پکا کر انتظار کرنا۔ نمبر 4، عبداللہ کی بیوی کا بیمار ہونا اور فاقوں کی نوبت آنا۔ 5، آدمی کا خوفزدہ ہو کر امرتیاں پھینکنا۔ عبداللہ کا مونگ پھلی والے کو ڈرانا۔ مکھن ٹوش کہہ کر لوگوں کو ہراساں کرنا اور لوٹنا۔ عبداللہ کا ایک گھر کے والوں کو خوفزدہ کرنا اور لوگوں کا بھوت سمجھ کر ہلاک کر دینا۔ اس افسانے کے مرکزی خیال کو اگر ایک سطر میں سمیٹا جائے تو وہ یوں ہوگا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ آخر میں ایک شعر: دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں۔